السلام علیکم جی، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا نام رانا ساجد ہے۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 اور آج 7 اکتوبر 2024 ایک سال جو ہے وہ غزہ جنگ کو مکمل ہو چکا ہے۔ تل ابیب میں آج تک کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں ہے جب وہاں پہ عوام، وہاں کی جو ہے لوگ، وہاں کے رہائشی ایک دن بھی چین کی نیند سوئے ہوں، کیونکہ پورا ایک سال 365 دن جو ہے وہ دن رات بمباری، راکٹ میزائل اور اسی طرح زمینی جو ہے حملوں کے ساتھ وہ جاری ہے، اور یہ جنگ کا دائرہ کار مزید وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ پورے گزشتہ ایک سال میں ہونے والی جتنی بھی جو ہیں وہ کاروائیاں ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور اسپیشلی اس کا جو آغاز ہوا تھا اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ باور کروائیں گے کہ کیسے اس جنگ کا آغاز ہوا۔ تو 7 اکتوبر 2023 کا یہ دن تھا جب حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کی تمام ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس ذرائع اور ان کی سرحدی تحفظ جو کہ ایک باڑ بنائی گئی ہوتی ہے، بارڈر، اس کو کراس کرتے ہوئے اس کو ایسا چکمہ دیا کہ پیراشوٹ کے ذریعے ان کی حدود میں داخل ہوئے، پھر موٹر بائک کے اوپر سوار ہو کے اہم ترین تنصیبات پر جو ہے اسرائیل کی حملہ کیا گیا، اور وہاں جا کے تقریباً 1500 اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا۔ اس کے بعد 250 افسران اور اہلکاران کو جو ہے وہ اغوا کیا، مطلب ان کو جو ہے کڈنیپ کر کے یرغمال بنا کے غزہ میں لے آئے۔ یہاں سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے، اور یہ کاروائی اتنی جو ہے وہ تیز ترین کاروائی کی گئی، اتنی جو ہے وہ سڈن کاروائی ہوئی کہ اسرائیل جو کہ ٹیکنالوجی میں اور اپنی عالمی جو ہے وہ مہارت میں اپنا ایک الگ انداز رکھتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ حماس کے جنگجوؤں نے کیسے اس طرح جو ہے وہ تمام تر سیکیورٹی کے حصار توڑ کے ان کے اوپر حملہ کیا۔ تو یہاں سٹیپ کمپلیٹ ہوا حماس کا۔ اس کے بعد اسرائیل نے اس کاروائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر دیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد جس اسرائیل نے وحشیانہ انداز میں آغاز کیا اور سال بھر جو ہے یہ بمباری کا سلسلہ جاری رہا، اور اس سال کے دوران 27 اکتوبر کو جو ہے وہ غزہ میں اپنی بڑی فوجوں کو داخل کیا اسرائیل نے، اور زمینی سطح سے حملے کیے گئے، فضائی سطح سے حملے کیے گئے، اور راکٹ میزائل، بیلسٹک میزائل، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو آپریشن تھے، خفیہ آپریشن، وہ بھی کیے گئے۔ اور اہم ترین جو رہنما ہیں حماس کے سمیت اس کے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو جو ہے ایران میں ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان جو جھڑپوں میں تقریباً 346 فوجی ہلاک ہوئے اور 2500 کے قریب فوجی زخمی بھی ہوئے، اور گزشتہ ایک سال کے دوران حماس اور حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد گھبراہٹ سے اسرائیلی فوجیوں نے غلطی سے اپنے ساتھیوں کی بھی نشانہ بنایا۔ اس طرح کی ہمیں بہت سی اگزامپل، مثالیں سامنے آئی جہاں پہ مطلب ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بھی حملہ کیا، اور بہت سے ایسے فوجی اس ہلاکت کا بھی شکار ہوئے۔ اور اس بیان میں تقریباً 56 جو ہیں فوجی وہ اس طرح کا جو ہے انسیڈنٹ اس کے نتیجے سے بھی ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ایک برس میں حماس اور حزب اللہ نے 26,000 سے زائد راکٹس اور ڈرون حملوں کے ذریعے جو ہے اسرائیلی سرزمین پر حملہ کیا، اور شہری بنکر میں پناہ لیے رہے۔ مطلب جو انڈر گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے غزہ میں اور اسرائیل میں، انڈر گراؤنڈ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ پناہ کے لیے وہاں جو ہے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں، بنکر بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ چھپنا جو ہے پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک سال میں غزہ سے 13,200 راکٹس داغے گئے، اور جن میں 5,000 صرف 7 اکتوبر کو جو ہے وہ داغے گئے تھے۔ مطلب ایک دن میں 5,000 راکٹ وہ داغے گئے غزہ سے اسرائیل کی جانب۔ اسی طرح لبنان سے 12,400 اور شام سے 60، یمن سے 180، ایران سے 400 راکٹ اسرائیل پر برسائے گئے۔ تو یہ ساری جو کہ اسلامی ممالک کی کارروائی تھی وہ تھی، اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایک برس کے دوران غزہ سے 17,000 مزاحمت کاروں کو جو ہے وہ مارا گیا، جس میں حماس کے 8 بریگیڈ کے
کمانڈر، 30 سے زائد بٹالین کمانڈر اور 165 سے زائد کمپنی کمانڈر اور اس کے کارکن شامل تھے۔ مطلب جو 8000 افراد کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس میں غزہ کے حماس کے اہم ترین رہنما اور سربراہ حماس سمیت اہم کمانڈر اور بٹالین کمانڈر سمیت 8000 لوگ شامل تھے۔ اسی طرح اگر بات کریں، ایک برس کے دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پر دعویٰ بولا اور 150 چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 690 مزاحمت کاروں کو ہلاک بھی کیا، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 5250 فلسطینیوں کو ناظرین گرفتار کیا، جن میں سے 2050 جو حماس سے وابستہ ہیں اور اسلامی جہاد اور فتح سے جو ہے وہ لنکڈ ہیں۔ اور اسرائیلی فوج نے اسی بیان میں یہ بھی کہا کہ مختلف کارروائیوں میں 800 مزاحمت کاروں کو مارا بھی گیا، اور اس میں جو سب سے بڑی جو ہے وہ خبر یہ تھی کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت اہم ترین کمانڈر جن کی تعداد 90 بتائی جا رہی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ مطلب ایک طرف حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت بھی اسی میں شامل ہے۔ اور اسرائیلی فوج کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک سال کے دوران غزہ میں 4700 سے زائد سرنگوں کو تباہ کیا۔ یہ وہی انڈر گراؤنڈ سرنگیں ہیں، بنک ہیں، جن کی ہم بات کریں کہ انڈر گراؤنڈ جو ہے اہداف رکھے گئے ہوتے ہیں جہاں پہ سیٹلائٹ کی ایکسیس نہیں ہوتی، لیکن تیز ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسرائیلی میزائل وہاں پہ بھی پہنچے اور تقریباً جو ہے وہ 4700 بارودی سرنگوں کو وہ تباہ بھی کیا۔ اور لبنان میں حزب اللہ کی 11000 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تمام تر جو اعداد و شمار ہے ناظرین، اس کے مطابق 1000 حملہ آور مارے بھی کے، اور اسی طرح اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے یونٹ 504 نے بتایا کہ غزہ میں تقریباً 7000 فلسطینیوں سے پوچھ گچھ کی گئی، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ ساری چیزیں رکی نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا اسکولوں پہ بمباری کی گئی، ہسپتالوں پہ جو ہے حملے کیے گئے، اور خواتین اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے، اور اسپیشلی وہ جگہیں جن کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، جن کو نومینیٹ کیا گیا، یہ پناہ گزین کیمپ ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک جس طرح جنگ زدہ علاقے کو خالی کر کے ایک اسپیشل یونٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگ جا کے پناہ لیتے ہیں، وہیں پہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی اور وہاں سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں سامنے آئیں۔ اور اسرائیلی جو وزیر اعظم نیتن یاہو حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوئے، احتجاجی مظاہرے جاری رہے، نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ لبنان اور اس کے ملحقہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یورپی ممالک، وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ مظاہرین نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا اور اس جنگ کو جو ہے وہ روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے بات کی۔ اور اسی دوران ناظرین اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا، جس میں تمام ممالک کے سربراہان نے شرکت کی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہاں پہ موجود تھے، اور پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف سمیت دنیا کے عالمی رہنما، امریکہ کے صدر ہوں، ترکیہ کے صدر ہوں یا دیگر عالمی رہنما، سبھی نے یہاں پہ شرکت کی اور اپنا موقف سامنے رکھا۔ لیکن تاحال آج ایک سال مکمل ہوا اور کسی طور پہ بھی نہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ابھی تک اس جنگ بندی جو عمل میں آئی، نہ اس کو روکا جا سکا ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ایران جو کہ اس جنگ میں مکمل طور پر شامل ہو چکے ہیں، جس نے 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے، اور اس کے بعد اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ رسپانس کیا تھا کہ ہم اب ایران کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ دوسری جانب ایران جو کہ گزشتہ روز ہی اس نے اپنا ایٹمی ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، اور دنیا اسلام کی دوسری طاقت بنے ہیں، جو کہ پاکستان کے بعد دوسرا اسلامی ملک ہے جس نے ایٹم بم رکھنے کی جو ہے صلاحیت اپنے پاس رکھی ہے۔ تو اٹس مین یہ جنگ اب جو ہے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ ایران تک پہنچ چکی ہے اور اس کو مزید بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ اٹامک وار میں بدل جاتی ہے، پھر تیسری عالمی جنگ کا خدشہ جس طرح ہم بات کریں کہ وہ اگر بڑھتا جاتا ہے تو پوری دنیا کو آپس میں لپیٹ سکتا ہے۔ آج ہی APC کا اجلاس ہوا پاکستان میں، اور اس میں اسپیشلی یہ سامنے آیا کہ تمام تر جو ہے اسلامی ممالک وہاں کے
कैपिटल में दारुल-खलाफा में जो है एक एक नुमाइंदा भेजा जाएगा, जिसमें आइंदा आने वाले जो है वो साल में और स्पेशली इस जंग को रोकने के लिए इकदाम करने के वाले से एक एक नुमाइंदा भेजा जाएगा, ताकि इस्लामी ममालिक एक हिकमत अमली बनाए और नेटो तर्ज का एक इत्तेहाद कायम किया जाए, जिसमें अपना एक अलग से जो है वो मौका पेश किया जाए, ताकि जो ये बढ़ती हुई जंग है इसको रोकने के लिए और स्पेशली फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर जो इस्लामी ममालिक है जहाँ पे इस तरह का तशद्दुद जारी है उसको रोकने के लिए लाएअमल तय किया जाए। आज की वीडियो से नाज़रीन इतना ही, दोबारा फिर हाज़िर होंगे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आप हमारे चैनल को DS डिजिटल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।